محترم محمد اسلم کورے جو مورو شہر سے پوچھتے ہیں سفر میں 2 نمازیں کٹھے پڑھنا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ المسافرین کے اندر ایک باب ہے الجمع بین الصلاتین، وہاں پر حدیث ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر 2 نمازیں کٹھے کی ہیں۔ فرماتے ہیں ہم تبوک کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو کٹھے پڑھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو کٹھے کیا، تو 2 نمازوں کو کٹھے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار جسے آپ کو آسان لگے، اگر آپ ظہر کے ٹائم پر ظہر عصر دونوں پڑھ لیں تب بھی صحیح، یہ آپ ظہر کو مؤخر کرتے ہیں، عصر کے ٹائم پر ظہر اور عصر دونوں پڑھتے ہیں تب بھی صحیح، مغرب کے ٹائم پر مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں تب بھی صحیح، یا مغرب کو مؤخر کر لیں عشاء کے ٹائم پر مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں تب بھی صحیح، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ المسافرین کے اندر ایک باب ہے باب جواز الجمع بین الصلاتین، وہاں پر حدیث ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو مؤخر کیا اور اتنا مؤخر کیا کہ عصر کا ٹائم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے ٹائم پر ظہر بھی پڑھی اور عصر بھی پڑھی، تو یہ نہیں کہ اگر نمازوں کو اکٹھے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوقات میں پڑھا جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اس بارے میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض لوگ نادانی کی بنیاد پر ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیات میں اور احادیث میں وقت کی پابندی کی تعلیم ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے اتنا تھوڑا غور کر لیں کہ جن احادیث میں یا جن آیات میں وقت کی پابندی کی تعلیم دی گئی ہے وہ دینے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر نمازوں کو اکٹھے کرنے والے بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ دونوں چیزوں کوئی مخالف نہیں ہے، کوئی متضاد نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر وقت کی پابندی ہے وہ عام حالات کے لیے ہے، اور جہاں پہ جمع کرنے کی بات ہے وہ سفر کے لیے ہے، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یا پھر ان حقائق کا انکار کرتے ہوئے وہ بعض روایات لے کر آتے ہیں کہ فلاں روایت میں فلاں روایت میں فلاں روایت میں سب میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر عذر کے نمازیں اکٹھے کرنا معیوب ہے، تو بھائی ہم کب کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے آپ اکٹھے کر لو؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سفر کے اندر سفر ایک عذر ہے اور معقول عذر ہے، اور ایسا معقول عذر ہے کہ اس سفر کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں اکٹھے کی ہے، تو لہذا یہ سارے اعتراضات کہہ لیں جہاں اشکالات کہہ لیں وہ بے حیثیت ہیں، بے وزن ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 2 نمازیں اکٹھے کرنا سفر میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کوئی کرے تو کر سکتا ہے۔ ادب موصوف نے یہ بھی پوچھا ہے کہ وہ سفر کتنے کلومیٹر کا ہو، تو اس بارے میں کافی اختلاف ہے، سلف سے چلتا آ رہا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بوقت اختلاف اللہ پاک نے جو اصول بتلایا گئے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آپ جب بھی کسی چیز میں اختلاف کرو، اختلاف پاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو آپ امتیوں کو چھوڑ کے اللہ رسول کی طرف لوٹو۔ اللہ رب العالمین کی تعلیم کیا ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر، اللہ پر آخرت پر تمہارا ایمان ہے تو یہ چیز بڑی بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس کا بڑا بہترین انجام ہے۔ تو بوقت اختلاف ہمیں قرآن حکیم نے اصول دیا ہے کہ آپ قرآن کی طرف اور صاحب قرآن کی طرف رجوع کریں۔ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں سے یہ معلومات ملتی ہے کہ سفر کے اندر اگر جو مسافت ہے وہ 18 کلومیٹر ہے، اگر 18 کلومیٹر کے بعد کوئی 2 نمازیں اکٹھے کرتا ہے یا قصر کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ المسافرین کے اندر باب الصلاۃ المسافرین کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی تابعی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مسافت کے بعد نماز کو قصر کرتے تھے، جمع کرتے تھے؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ 3 میل یا 9 میل۔ اب 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، 3 میل یا 9 میل، تو اب 3 میل والی بات جو تھوڑی شک پر مبنی ہے، تو اس کے بنسبت جو 9 میل والی بات ہے وہ تھوڑی بڑی مسافت ہے، وہ حتمی ہے، تو لہذا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 میل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصر کیا کرتے تھے یا جمع کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو میل ہوتے ہیں، یہ میلوں کا نام سن کے ہمیں اپنے
علاقے اپنے خطے کے میل ذہن میں نہ آئیں، کیونکہ یہ انگریزی میل ہیں، یہ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جن میلوں کا تذکرہ ہے وہ ہاشمی میل ہیں۔ تو ہاشمی ایک میل کے اندر تقریباً 2 کلومیٹر ہیں، تو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 9 میلوں سے نماز قصر کرتے تھے یا جمع کرتے تھے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ 18 کلومیٹر سے نماز کو قصر کرنا یا 2 نمازوں کو جمع کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔